ایران کے جو صوبہ سیستان ہے وہاں پر 8 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا دہشت گردی کے واقعے میں، جس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہے۔ سکھر سے حیدرآباد اور کراچی تک موٹر وے وفاق خود بنائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو خوشخبری سنا دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، سکھر تا حیدرآباد موٹر وے جدید طرز پر بنے گی۔ آج پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کی جائیں گی۔ کمی کا فائدہ عوام کو پہنچائیں گے۔ کچھی کینال کا منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ 70 ارب لاگت آئے گی۔ امید ہے ایرانی حکومت قاتلوں کی گرفتار کر کے سزا دے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو کوئی پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا۔ سپاہ سالار کا 2 ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب میں جنرل عاصم منیر نے واضح کیا، کیا دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ماضی کی حکومت کی فاش غلطیوں کی وجہ سے دہشت گردی واپس آئی۔ آرمی چیف سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کے مقدمات کے جلد سے جلد فیصلے کرانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سمندر پار پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان۔ کہا، اعلیٰ تعلیم کے لیے 5% میڈیکل یونیورسٹیز میں 15% کوٹا ہوگا۔ بیرون ملک خواتین کے لیے سرکاری ملازمت کی حد 5 سے 7 سال کر دی۔ تمام یونیورسٹیز میں اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 5% کوٹا مختص کر دیا۔ FBR سمندر پار پاکستانیوں کو فائلر کے طور پر ٹریٹ کرے گا۔ سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیجنے والوں کو ہر سال 15 سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ معاشی بہتری کا اعتراف۔ فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC+ سے بڑھا کر -B کر دی۔ بجٹ خسارہ کم کرنے کی کوششوں پر فچ کا مثبت رد عمل۔ غیر ملکی کرنسی ریٹنگ میں بہتری پاکستان کے لیے خوش آئند قرار۔ حکومت کا مالی خسارہ 6% تک محدود ہونے کا امکان ہے۔ قرضوں کا تناسب کم ہو کر 67% پر آ گیا۔ فچ کی مہنگائی 5% تک آنے کی پیش گوئی۔ شرح نمو 3% ہونے کا امکان۔ فچ نے 3 سال بعد پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا۔ فچ کے اقدامات سے حکومتی معاشی ایجنڈے کو تقویت ملے گی۔ ریٹنگ بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ رواں سال ترسیلات زر کا تخمینہ $38 ارب لگایا گیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا ایک اور بزدلانہ وار۔ مستونگ میں بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 3 اہلکار شہید، 19 زخمی۔ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔
اختر مینگل صاحب ہمارے بھائی ہیں، معزز ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے آپ نظر ثانی کریں، یہ جو دھرنا ہے اس سے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ کوئی سمجھے کہ جی اسٹیٹ ایکشن میں نہ آئے تو اسٹیٹ ضرور ایکشن میں آئے گی، میرے سارے بھائی سمجھ جائیں، انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اختر مینگل سے درخواست ہے کہ دھرنا ختم کر کے بات چیت کریں، سڑک بند کر کے کسی کی رہائی ہو سکتی تو ریاست اپنا کام بند کر دے۔ وفاقی وزیر خالد مکسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ریاست کو ایسے اقدامات پر مجبور نہ کیا جائے جو وہ نہیں چاہتی۔ ہر کام کا ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے۔ نوشہرہ میں رشکئی کے قریب فائرنگ، سینئر سول جج حیات خان اور وکیل خالد جاں بحق، اسپتال منتقل۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ کوہاٹ میں پنڈی روڈ پر فائرنگ سے سابق ضلع ناظم ملک اسد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملک اسد سابق آئی جی ملک نوید، سابق ڈی آئی جی ملک سعد شہید کے بھائی تھے۔ بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور میں میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہوں، اس کو ضرور چلائیے گا، ان تینوں نے کہا جاتے وقت کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وفد نے بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کانگریس وفد نے واضح کیا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے واضح کر دیا، کہا کانگریس وفد سے ملاقات میں پی ٹی آئی قیادت کو بلایا تھا تاکہ وہ جن سے مدد مانگتے ہیں ان سے بات کر سکیں۔ آج مجھ سمیت 5 وکلاء نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ علیمہ خان کو اب تک ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بانی نے کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، نہ ہی کوئی ڈیل چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ایک بار پھر وضاحت۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعرات کو ملاقات ہو جائے گی۔ پولیس نے پہلے کبھی وعدہ نہیں کیا، آج کیا ہے، ہم تو ان پر اعتبار ہی کر سکتے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جمعرات کو پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی ملاقات کرائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں یا ہو جاتی یا ہو سکتی ہیں، لیکن ان آسانیوں کی راہ میں سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں خود کفیل ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی تنقید، کہا کہ پی ٹی آئی کا ہر فرد ایک پارٹی بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ایجنڈا نہیں، یہ ہر لمحہ بات بدل دیتے ہیں۔ پانی کی تقسیم کے تنازع، 2 بڑے صوبے آمنے سامنے، پنجاب کے بعد سندھ کا بھی ارسا کو خط، ٹی پی لنک کینال بند کرنے کا مطالبہ، لکھا سندھ سے زیادتی بند کی جائے اور معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔